کتنی رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جس وقت تیری محفل میں تیرے 4 یار پیارے ہوں گے۔ اور عاشق نے تو بات ختم کر دی، فرمایا صدیق عکس حسن جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر باغ بہار خصال محمد است۔ بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پیاری بیٹی سیدہ بی بی خاتون جنت سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لائی حضور کی بارگاہ میں۔ اپنی بیٹی نے جب باپ کو دیکھا پریشانی کے عالم میں، یعنی سرکار کو بخار تھا، اور لجپال بیٹی سرکار کو جب یہ منظر دیکھا گیا نا میری بیٹی آئی، تو سرکار کا پتہ ہے معمول کیا تھا؟ جب سیدہ زہرا آتی نا تو سرکار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ فقبلہا، سرکار کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے، اپنی فاطمہ کے ماتھے پہ یہاں پہ بوسہ بھی دیا کرتے تھے۔ سرکار نے فرمایا کان قریب کرو، قریب کیا کان میں کچھ گوشہ کیا، آپ آگے سے زیادہ رونے لگی، پھر تھوڑا وقفہ دیا، سرکار نے فرمایا پھر کان قریب کرو، کان قریب کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ پھر ہنسنے لگی، پہلے کان قریب کیا رونے لگی، پھر کان قریب کیا ہنسنے لگی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میں نے بعد میں خاتون جنت سے پوچھا وہ راز کی بات کیا تھی، پہلے تم ہنسی، پہلے تم روئی، پھر بعد میں ہنسی، بات کیا تھی؟ سیدہ کائنات فرماتی ہیں خاتون جنت جب پہلی بار میں روئی مجھے سرکار نے فرمایا خاتون جنت فاطمہ میں دنیا سے جانے لگا ہوں، صبر کرنا استقلال کرنا، تو مجھے رونا آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں مجھے میرے بابا رسول مکرم نے فرمایا فاطمہ میری آل بیت میں سب سے پہلے آ کر جو مجھے ملو گی وہ فاطمہ تم ہی تو ہوگی، یعنی میرے آل بیت میں میرے انتقال کرنے کے بعد گھر والوں میں سب سے پہلے فاطمہ تو آئے گی۔ اور ٹھیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے 6 مہینے بعد، کتنے مہینے بعد؟ 6 مہینے بعد، کم ہو گئے 6 مہینے بعد سیدہ زہرا کا انتقال ہو چکا تھا۔ رسول نے اس دنیا میں یہ بھی ساتھ خبر دے دی کہ جو کہتے ہیں کل کی خبر کوئی نہیں دے سکتا، میرے رسول نے اپنی شہزادی ملکہ جنت جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جس وقت کی خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، جس وقت کی خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، میرے کملی والدہ بولو ہر یار بڑا سونا کون دے والی دا گر بار بڑا سونا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں وہ خوش نصیب بیوی ہوں کہ 11 کی 11 بیویوں میں پاک پیغمبر کی بارگاہ میں کنواری میں ہی نکاح میں آئی ہوں، اور دوسری میری یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا میرے پاک پیغمبر کا سر انور میری گود میں موجود تھا۔ تیسری میری بڑی خوشخبری اور میرے لیے بہت بڑی عزت کی بات یہ ہے کہ میرا لحاف دن اور رسول کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاف دن آخر وقت اکٹھا ہو چکا تھا۔ چوتھی میری جناب والا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے
کہ جس حجرے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض ہوئی، اسی حجرے میں یعنی میرے حجرے میں رسول کریم کو دفن کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں صبح قیامت تک سب ازواج پر یہ میری برتری حاصل ہے، سب ازواج پر۔ تو زمانے بھر کے کتے آج بھی سید عائشہ صدیق کو بھونکتے ہیں، جس عائشہ کا اتنا بڑا مقام ہے، جس کے گھر میں خود رسول کریم نے رہنا پسند فرمایا۔ تعجب ہے یار، توجہ چاہوں گا۔ تو بہرحال بے ادب بے ادب ہی رہتا ہے، با ادب ہی رہتا ہے۔ توجہ فرمائیے۔ ہماری بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، پیاری بیٹی سیدہ بی بی خاتون جنت سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لائی حضور کی بارگاہ میں۔ اپنی بیٹی نے جب باپ کو دیکھا پریشانی کے عالم میں، یعنی سرکار کو بخار تھا، اور لجپال بیٹی سرکار کو جب یہ منظر دیکھا گیا نا، میری بیٹی آئی، تو سرکار کا پتہ ہے معمول کیا تھا؟ جب سیدہ زہرا آتی نا تو سرکار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ فقبلہا، سرکار کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے، اپنی فاطمہ کے ماتھے پہ یہاں پہ بوسہ بھی دیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، سموار کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر انور ہے وہ میری گود میں رکھا ہوا تھا، اور میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر عائشہ صدیقہ کے بھائی کہتے ہیں وہ آئے، ہاتھ میں مسواک پکڑی ہوئی۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب تھی، تو ام المومنین کہتی ہیں کہ ظاہری بات ہے زوجہ اپنے شوہر کی عادت سے واقف ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ تھا رسول کریم کو مسواک سے بڑا پیار ہے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ عبد الرحمن کے ہاتھ میں تازہ مسواک ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دے دوں۔ سرکار نے سر ہلایا، ہاں مجھے پسند ہے، دے دو۔ عبد الرحمن بن ابی بکر سے یعنی بہن نے بھائی سے مسواک لی، رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دی، یا رسول اللہ یہ لیجئے۔ سرکار نے منہ میں ڈالی، سرکار نے گویا اشارہ کیا کہ یہ سخت ہے، اسے نرم ہونے کی ضرورت ہے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت ہے، میرے محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور میری گودی میں رکھا ہوا ہے، اور سرکار کے جناب والا سامنے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر مسواک لے کر آئے۔ میں نے مسواک لی، لے کر سرکار کو دی، سرکار نے پکڑی، محسوس کیا میں نے، سرکار کہہ رہے ہیں یہ سخت ہے، اب اسے نرم کیا جائے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے وہ مسواک اپنے ہاتھ میں لی، اپنے دانتوں سے چبانا شروع فرما دیا، دانتوں سے میں نے چبایا، اسے نرم کیا۔ اور ظاہری بات ہے جب بندہ دانتوں سے چباتا ہے تو اس چبانے میں انسان کا لحاب دان یعنی تھوک لگتی ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اپنے دانتوں سے کیا نرم، اور عرض کی کملی والے آقا یہ لیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسواک آپ عطا فرما دیجئے، آپ لے لیجئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک لی، اپنے جناب والا یسین کے چمکتے ہوئے دانتوں کو میرے پاک پیغمبر آخری وقت میں بھی مسواک عطا فرما رہے ہیں۔ سرکار نے پتہ کیا فرمایا، اگر میں اپنی امت پر مشکل نہ سمجھتا تو میں ان پر لازم کر دیتا ہر نماز کے وقت، ہر وضو کے وقت وہ مسواک کرتے۔ کیوں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ وسدے آسے تے دستے ناسے، تیری جوک دے آسے پاسے، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کیا تھی سجود کی، اور تیرے نقش پا کی تلاش دی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ اور میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں ملا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا، جہاں ملا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا۔ صدیق عمر عثمان و علی حیدر تو میں صدقے جان، کیونکہ میرے کملی والدہ ہر یار بڑا سونا، میرے کملی والدہ
سونا جب